یہ سوال لکھا ہے، رفع الیدین کا ترک کتنے صحابہ سے ثابت ہے؟ عزیز بھائیوں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، خلاصہ ہی بیان کروں گا انشاءاللہ، توجہ سے سنیے گا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں خیانت نہیں کر سکتا، گھر میں نہ بھی بیٹھا ہوں پھر اسلام ہمیں خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جس کو 100% رب کا دین، نبی کا طریقہ، کتاب و سنت سے سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ جب سے نماز لے کر آئے، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک نماز کی ایک رکعت قسم اللہ کی محمد الرسول اللہ نے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ لفظ کیا بولے میں نے؟ اللہ کے نبی جب سے 5 نمازیں لے کر آئے، مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخری دم تک، پیارے پیغمبر کی ایک نماز نہیں، ایک نماز کی ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جو پیارے پیغمبر نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں، سنن الکبریٰ بہقی میں، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، ابو حمید ساعدی، ان 5 صحابہ کی حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ صرف 5 صحابہ کی حدیثیں کہاں ہیں؟ صحیح بخاری میں۔ باقی سیاہ ستہ کی کتابوں میں صحابہ کی احادیث جن میں خلفائے راشدین کی 4 کی حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، عشرہ مبشرہ 10 کے 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ نبی کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ 50 سے زیادہ صحابہ، کتنے؟ 50 سے زیادہ صحابہ کا نام لے کر میں ذمہ دار ہوں، 50 صحابہ سے زیادہ صحابہ کا نام لے کر میں یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ ہر صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین۔ 50 صحابہ سے زیادہ صحابہ کے نام لے کر ایک ایک نام سے یہ لفظ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، صحیح اسانید کے ساتھ احادیث سے۔ اور اس کے مقابلے میں، او میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں توجہ، اس کے مقابلے میں 1.5 لاکھ صحابہ میں سے، کتنے صحابہ میں سے؟ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام، 1.5 لاکھ میں سے 50 نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، صرف ایک صحابی کا نام لے کر کوئی دنیا کا عالم مجھے ایک صحابی کا نام لے کر ایک روایت دکھا دے، وہ کہتا ہو صحابی، ایک صحابی 1.5 لاکھ صحابہ میں سے، کہ میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پیارے پیغمبر رکوع گئے اور آپ نے رفع الیدین نہیں کی، آپ رکوع سے اٹھے اور آپ نے رفع الیدین نہیں کی، یا اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے اور رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے اور رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کا کوئی ایک لفظ ایک صحابی کا نام لے کر ایک روایت مجھے دکھا دے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کو اپنا استاد مان لوں گا، اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک روایت مانگ رہا ہوں ایک صحابی کے نام سے، پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظ کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی رکوع گئے، رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کی، اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کا کوئی ایک لفظ ایک صحابی کا نام لے کر دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے دکھانے والے کو منہ مانگا انعام، جبکہ میں 50 صحابہ کا نام لے کر یہ لفظ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یار اگر اللہ کے نبی نے زندگی کوئی ایک نماز کی ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہوتی تو صحابہ کی آنکھیں بند تھیں، ان کو نظر نہ آتا، صحابہ خیانت کر جاتے، وہ بیان نہ کرتے اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا آپ نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے سر اٹھایا اور رفع الیدین نہیں کی۔ ایک حدیث نہیں ہے دنیا میں، ایک حدیث نہیں دنیا میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو بعض لوگ دلائل پیش کرتے ہیں میں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ سب سے بڑی، سب سے پکی، سب سے اتھینٹک، جس سے بڑی اور جس سے پکی دلیل پوری دنیا میں رفع الیدین نہ کرنے والوں کے پاس جس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں،
وہ دلیل ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث، ذرا غور کرنا اس پر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح مارتے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو مارتے ہیں، نماز میں سکون اختیار کیا کرو، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ مارا کرو۔ کہتے ہیں یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے کیا کر دیا، منع کر دیا، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے تھی اب کیا ہو گئی، منع ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں، میں اس حدیث کی حقیقت تو بعد میں بتاتا ہوں، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، سنا ہے نام؟ ہاں، کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کرنگی کراچی اس کے محتمم اعلیٰ ہیں، سندھ کے جو ہے نا ہائی کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں، جج رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اس دارالعلوم دیوبند کرنگی کے محتمم اعلیٰ ہیں۔ ان کے باپ مفتی شفیع وہ پہلے اس کے تھے، ساری دنیا میں ان کو جانتی ہے، ان کو بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کی کتاب ہے درس ترمذی، حوالہ غلط ہو میں مجرم، نہ ہو کتاب میں یہ لفظ میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے درس ترمذی کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ اب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں رفع دین سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کہتے ہیں وہ لوگ اس حدیث پر ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ اس حدیث پر کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حدیث کے ساتھ ظلم ہے، یہ حدیث کے ساتھ فراڈ ہے، یہ حدیث کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ حدیث کی تحریف ہے، یہ وہ کام ہے جو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں سے کرتے تھے، یہ وہ کام کیا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک روایت ہے مختصر مسلم میں، اور بغیر کسی فاصلے کے اس روایت کے ساتھ جڑی ہوئی اگلی روایت ہے تفصیل کے ساتھ، فاصلہ نہیں ہے بیچ میں کوئی بھی، پہلی روایت مختصر ہے اور دوسری روایت کیا ہے، مفصل ہے تفصیل کے ساتھ، یہ بھی جابر بن سمرہ سے، اگلی بھی جابر بن سمرہ سے۔ وہ اگلی روایت سے اس روایت کی وضاحت ہو رہی ہے، کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم تشہد بیٹھے ہوتے تھے، اتحیات بیٹھے ہوتے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیرتے وقت کچھ لوگوں نے یہ عمل شروع کر دیا، جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دایاں ہاتھ ادھر کو مارتے، بایاں ہاتھ ادھر کو مارتے، ادھر سلام کی طرف منہ پھیرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، یہ کام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا زندگی میں کبھی بھی، یہ کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، کہاں سے شروع کر لیا، اللہ کے نبی نے ان کو اس کام سے کیا کر دیا، روک دیا۔ آپ نے کہا او لوگو سنو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح مارتے ہو، جب تم تشہد میں بیٹھے ہو تمہارے ہاتھ، اللہ کی قسم یہ لفظ ہے، تمہارے ہاتھ تمہاری رانوں پر رہیں اور اپنا چہرہ دائیں طرف پھیرو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے ہاتھ تمہاری رانوں پر رہیں اور اپنا چہرہ بائیں طرف پھیرو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہاتھ مارنے کی ضرورت، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے حدیث کے اصل الفاظ، ترجمہ کیا میں نے حدیث کا صحیح مسلم شریف کی، وہ آدھی حدیث سنا کر باقی حدیث کو چھپا جاتے ہیں، لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ کی قسم، حدیث کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ چند منٹ کے لیے غور کریں، آپ کو ویسے بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، جو سمجھنا چاہے گا۔ میرے بھائیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارنے کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ مشابہ قرار دیا، سرکش گھوڑوں کی دموں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، گندا کام ہے۔ صحیح ہے یا غلط بات کہہ رہا ہوں؟ سرکش گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا اور اس سے منع کرنا، اس کا مطلب ہے یہ کام کیا ہے؟ گندا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندے کام سے منع کر رہے ہیں اور سرکش گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔
یہ گندا کام ہے. دیانتداری سے بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گندا کام کرتے رہے آج تک؟ ہاں؟ اور اب یکا یک پتہ چلا یہ گندا کام ہے اور اب اللہ کے نبی نے اس گندے کام کو گندا کہہ کر منع کر دیا. ہاں؟ پھر بھی نہیں سمجھ آئی. پھر سمجھاتا ہوں، غور کرنا. جب سارے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رفع دین کرتے ہیں. یہ نماز کے شروع میں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز ہیں؟ ہاں؟ اور نماز شروع کرتے ہوئے یہ گندا عمل کرنا آج بھی جائز ہے؟ رکوع میں تو گندا عمل ہو گیا تو نماز کے شروع میں گندا عمل کیوں نہیں؟ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اگر ہاتھ مارنا کا مطلب یہ ہے تو ہمارے احناف بھائی وہ جب قنوت وتر پڑھنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ ایسے کر کے ایسے کر لیتے ہیں. پتہ ہے وہ اس وقت سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز ہو گئے. یہ گندا کام کرنا حلال ہو گیا قنوت وتر سے پہلے. یار کوئی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کوئی رب کا خوف ہونا چاہیے. کوئی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ دشمنی، اللہ کی قسم تقلید کے چکر میں یہ مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہے، قسم ہے اللہ کی ہمارے امام ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا میری بات، او لوگو میری بات اگر محمد الرسول اللہ کی حدیث سے ٹکرا جائے میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو. میری بات نہیں چلنی، محمد الرسول اللہ کی بات چلنی ہے. کلمہ تم نے میرا نہیں پڑھا، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، سب سے بڑے شاگرد. ساری زندگی میں امام ابو حنیفہ کے پاس رہنے والے، سیکھنے والے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 1/3 مسائل میں اپنے استاد محترم کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ استاد صاحب نے یہ تربیت کی تھی، میری بات حرف آخر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی بات حرف آخر ہے. اگر کہیں میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے میری بات نہیں چلنی، رسول اللہ کی چلنی ہے. انہوں نے اپنے استاد کی بات کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فتویٰ دیا. امام صاحب کے شاگردوں نے، امام صاحب نے تربیت یہ کی تھی. اور آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا قرآن یا حدیث ہمارے امام صاحب کی رائے کے خلاف آ گیا، قرآن و حدیث کی تعویل کر دیں گے یا منسوخ قرار دے دیں گے، مانیں گے نہیں، ہم اپنے امام صاحب کی بات نہیں چھوڑ سکتے. یہ امام ابو حنیفہ کے بھی دشمن ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کی بدترین توہین ہے اللہ کی قسم. امام ابو حنیفہ کی بات کو اٹھا کر گندی نالی میں بہا دیا انہوں نے اور حنفی بنے پھرتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں میری بات کو نہیں ماننا، رسول اللہ کی بات کو ماننا، میری بات کو دیوار پر مارنا ہے اٹھا کر. کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ کی بات کو دیوار پر ماریں گے آپ کی بات ہی مانیں گے، فرض آپ کی بات ماننا ہے، رسول اللہ کی بات ماننا ہم پر فرض نہیں. یہ ظلم ہم نے کیا، ہم نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیم اللہ کی قسم نہیں دی تھی زندگی میں. نہ وہ یہ بات پسند کرتے تھے، نہ ان کا یہ عقیدہ اور منہج تھا. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے. غور کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے. 150 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں. 150 میں فوت ہو گئے. اس دور میں احادیث جس طرح امام مالک کے، شافعی کے، احمد بن حنبل کے دور میں احادیث کے ذخیرے مرتب ہو گئے، جمع ہو گئے کتابوں میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس طرح حدیثیں جمع شدہ موجود. جتنی احادیث ان کو ملی ان کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا. جو حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی ان مسئلوں میں، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، امام تھے، ان مسئلوں میں انہوں نے اجتہاد کر لیا. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کی، میں ایسا مسئلہ بتاؤں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو. وہ کوشش کر کے انہوں نے بتا دیا. اب یہ جو اجتہاد کیا نا انہوں نے، یہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور مخالف بھی، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا اجتہاد، ڈبل اجر مل گیا امام صاحب کو. اور اگر اجتہاد غلط ہو گیا، اللہ کی قسم 1 اجر پھر بھی رب نے دے دیا امام صاحب کو، 1 اجر پھر بھی مل گیا ان کو. وہ معجور ہی معجور ہے، ان کے لیے اجر ہی اجر ہے. انہوں نے پھر صاف کہہ دیا
میرا اجتہاد اگر کبھی غلط ہو جائے وہ نہیں چلنا، رسول اللہ کی فرمان چلنے، رسول اللہ کا بات چل رہی ہے، اس لیے اس کو ماننا ہے، میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اب جو رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر امام صاحب کی بات کو مانتے ہیں، انہوں نے امام صاحب کی بات کو مانا؟ وہ حنفی ہیں، انہوں نے تو حنفیہ امام ابو حنیفہ کو اللہ کی قسم دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بدنام کیا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کو۔ امام ابو حنیفہ کا ان سے تعلق کیا ہے؟ تو میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہ جو جابر بن سمرہ والی حدیث ہے، اگر یہ گندا عمل ہوتا تو نماز کے شروع میں بھی جائز، عیدین کی تکبیروں میں بھی جائز نہ ہوتا، اور یہ قنوت وتر سے پہلے بھی جائز نہ ہوتا، وہ عمل اور تھا۔ اچھا پھر ایک اور طریقے سے غور کریں، سرکش گھوڑوں کی دمیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک، اور ہاتھ کتنے اٹھائے جاتے ہیں نماز میں؟ ایک دم کو دو ہاتھوں کو ایک دم سے تشبیہ دینا، یہ تشبیہ غلط ہے قانون اور قاعدے کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے یہ تشبیہ کیا ہے؟ غلط۔ دنیا کا کوئی عربی دان اس تشبیہ کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ کو عربی بھی نہیں آتی تھی، آپ تشبیہ بھی غلط دے کر گئے۔ اگر اس کو رکوع والی رفع دھیان پر لگائیں گے نا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا رسول اللہ کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس کا رکوع والی رفع دھیان سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ دھونس ہے، دھاندلی ہے، دجل ہے، فراڈ ہے، ظلم ہے حدیث پر، اسلام پر۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ دوسری بڑی دلیل ہے دنیا میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے ایک مرتبہ رفع دین کیا، دوبارہ نہیں کیا، ایک مرتبہ رفع دین کیا، دوبارہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حدیث ترمذی میں، نسائی میں، سنن ابو داود میں موجود ہے، تینوں کتابوں میں اور بھی کتابوں میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ انہوں نے ایک دفعہ رفع دین کیا، دوبارہ نہیں کیا، تو ثابت ہوا رفع دین کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، سب سے پہلے دو تین موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی روایت بیان کی ہوتی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع دین کر کے نماز پڑھتے؟ ہاں، اگر ان کے علم میں ایسی کوئی حدیث ہوتی رفع دین نہ کرنے والی، صرف ایک مرتبہ رفع دین کرنے والی، تو رکوع جاتے اٹھتے وقت عبداللہ بن مسعود رفع دین کر کے نماز پڑھتے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع جاتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے۔ حوالہ نوٹ کر لو، حوالہ غلط ہو میں مجرم، جو سزا چور کی وہ میری۔ نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، امام زیلعی حنفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نصب الرایا، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے دنیا میں۔ اس کی دوسری جلد کے اندر امام زیلعی حنفی نصب الرایا کے اندر ان صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جن صحابہ سے رفع دین کر کے نماز پڑھنا ثابت ہے، ان میں عبداللہ بن مسعود کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، حنفی بزرگ ہیں، ہدایت کی حدیثوں کی تخریج کی ہے نصب الرایا، دنیا جانتی ہے امام زیلعی حنفی کو۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رفع دین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں ایسی کوئی حدیث ہوتی کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ رفع دین کیا تو وہ رفع دین کر کے ساری زندگی نماز پڑھتے؟ پھر دوسری بات، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی عمل کر کے نہیں دکھایا، ثابت ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے یہ ثابت نہیں۔ اس کی علت نوٹ کر لو، اس علت کو کوئی غلط کر دے منہ مانگا انعام دوں گا، ساری زندگی اس مولوی کے پیر دھو کر پیوں گا جو میری اس علت کو غلط ثابت کر دے۔ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری ہیں، اور سفیان ثوری ان سے بیان کرتے ہیں، اور یہ مدلس راوی ہیں۔ مدلس راوی کی معن عن روایت بالاتفاق دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ مدلس راوی جب ان سے روایت کرتا ہے، صحیح ہین کے علاوہ میں وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، صحیح ہین کے علاوہ میں وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علت ہے۔ کوئی مائی کا لال دنیا میں حدیث اور تاریخ کے ذخیرے میں
اس کے سما کی تصریح نہ دکھا سکا ہے نہ قیامت تک دکھا سکے گا۔ ان سے بیان کرتے ہیں سفیان ثوری، مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی جب کہیں ان فلان تو مدلس راوی کی ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے، الا یہ کہ مدلس راوی کسی اور جگہ پر اس کی سما کی تصریح کر دے کہ ہاں سمیتو یا حدثانی یا حدثانا یا رائی تو کہہ دے تو پھر مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی، ضعیف ہے۔ اور اس میں سما کی تصریح دنیا میں کہیں نہیں۔ امام ابو داود، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ ترمذی میں لکھا ہے، ترمذی کے لفظ ہیں، نہ دکھا سکوں تو چور کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا حدیث ابن مسعود لم یثبت، عبداللہ بن مبارک کا قول لکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک جلیل القدر تابعی ہیں، محدث ہیں بہت بڑے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول لکھا ہے امام ترمذی نے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ابو داود نے سنن ابو داود میں اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے، اس حدیث کے بعد عبداللہ بن مسعود والی اس حدیث کے بعد لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ یہ حدیث راوی سے تصحیف ہو گئی ہے۔ اس میں کیا ہو گئی ہے؟ تصحیف۔ تصحیف کا مطلب ہے حدیث کے لفظ کچھ اور تھے اور راوی نے غلط فہمی سے کچھ اور بنا دیے۔ ان الفاظ سے امام ابو داود کا فیصلہ اس حدیث کے بعد ان لفظوں سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں تصحیف ہے۔ حدیث کیا تھی وہ بھی سن لو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام ابو داود۔ حدیث یہ تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دم تک جب رکوع جاتے تھے نا وہ ایسا کرتے تھے، ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ایسے کرتے ہاتھوں کو اور اپنے رانوں کے درمیان رکھ کے رکوع کرتے تھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع نہیں کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آ گئی؟ جو ان کے پاس رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا تھا نا اس کے ہاتھ پر مکھیاں مارتے تھے، کیوں رکھے ہوں ادھر ہاتھ ادھر رکھ۔ حدیث یہ تھی عبداللہ بن مسعود کی، اور کسی نے وہ یہ بنا دیا کہ ایک دفعہ رفع دین کی دوبارہ نہیں کی۔ حدیث کچھ اور تھی، کسی راوی کو غلط فہمی ہوئی، اس نے کچھ اور بنا دیا۔ امام ابو داود کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھی علت ہے۔ امام بخاری نے، امام یحییٰ بن سعید القطان نے، امام یحییٰ بن معین نے، امام علی بن مدینی نے، 1 درجن سے زیادہ محدثین، جرح تعدیل کے بڑے بڑے دنیا کے مانے ہوئے امام، سب کی صحیح سندوں سے میں دکھا سکتا ہوں، سب کا قول ہے کہ یہ حدیث ضعیف، عبداللہ بن مسعود والی حدیث ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جو ضعیف حدیث ہے اس سے تو دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی، یہ دجل ہے، دجل، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے جو لا علم لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حدیث بخاری کی پیش کی جاتی ہے، اللہ کی قسم اس حدیث کے اول سے لے کر آخر تک ایک لفظ نہیں ہے جس کا مطلب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے، ایک لفظ کا مطلب نہیں۔ لیکن لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دجل کیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، جھوٹ بکا جاتا ہے، لوگوں کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے پاس ان مرغیوں کو پھنسائے رکھنے کے لیے یہ دجل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، منسوخ ہو گیا، نہیں کیا۔ جبکہ اس حدیث میں کعبے کے رب کی قسم ایک لفظ کوئی مائی کا لال نہ کسی ماں نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کر سکتی ہے، جو ابو حمید الساعدی کی اس حدیث میں مجھے یہ ایک لفظ دکھا دے جس کا معنی یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے رفع دین نہیں کیا۔ ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہو اس حدیث میں۔ صرف غور کرنا، دلیل کس چیز کو بنایا جاتا ہے؟ اس میں نا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی اس بخاری شریف والی روایت میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو رفع دین کی، پھر انہوں نے نماز کی چند موٹی موٹی چیزیں بتائی اور کوئی شے بتائی نہیں۔ اچھا، چند موٹی موٹی چیز کو بتانا، باقی چیزوں کو سے خاموشی اختیار کر لینا، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ رفع دین منسوخ ہو گئی؟ یہ ہے دجل، یہ ہے دھوکہ، یہ ہے فراڈ، یہ ہے حدیث کے ساتھ دشمنی، نبی کے طریقے سے دشمنی۔ اللہ کی قسم مولوی کرتے اپنے پیٹ کی خاطر۔ میں پھر کہتا ہوں، ابو حمید الساعدی کی حدیث میں کوئی مائی کا لال آئے دنیا میں، مجھے ایک لفظ دکھا دے
جس لفظ کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع جاتے وقت اٹھتے وقت رفع دین نہیں کیا، منہ مانگا ہے نام لے لے مجھ سے، ساری زندگی اس مولوی کے پیر دھو کے پیوں گا، اللہ کی قسم جو مجھے یہ لفظ دکھا دے گا بخاری شریف کے اندر سے۔ اگر عدم ذکر سے استدلال کرنا ہے تو اس میں تو بے شمار چیزوں کا اور بھی ذکر نہیں ہے، اس میں فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں رکوع میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں رکوع سے اٹھنے والی دعا کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں التحیات کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں درود کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ساری چیزیں پھر نماز میں کیا ہو جائیں گی؟ منسوخ، پھر ساری شے ہی منسوخ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ نبی کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اندر بیان نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ ساری منسوخ ہو گئی۔ درود منسوخ ہو گیا نماز میں، التحیات منسوخ ہو گئی، سمع اللہ کہنا منسوخ ہو گیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا منسوخ ہو گیا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں۔ اگر رفع دین منسوخ ہو گئی تو باقی ساری چیزیں منسوخ کیوں نہیں ہوئی پھر عدم ذکر سے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ میرے بھائیوں۔ اب یہی ابو حمید ساعدی، ان کی حدیث ہے مختصر بخاری میں، ابو داود میں امام ابو داود اسی حدیث کو تفصیل سے لائے ہیں، 10 صحابہ کے موجودگی میں 10 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابو حمید ساعدی نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ نبی کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کیسے، تو ہم سے بعد میں مسلمان ہوا ہے، پڑھ کے دکھا۔ انہوں نے پھر وہ طریقہ سکھایا سارا۔ 10 صحابہ نے، اللہ کی قسم ہے، سنن ابو داود کی حدیث میں یہ لفظ ہیں، جب رکوع گئے رفع دین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کیا، پیدا کرنے والے کی قسم، ابو داود کی حدیث میں یہ لفظ ہیں، جب دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر بھی رفع دین کیا۔ یہ انہوں نے 10 صحابہ کے سامنے دعویٰ کیا تھا تم سب سے زیادہ مجھے نماز کی طریقہ، نبی کی نماز کا طریقہ آتا ہے، یہ نماز کا انہوں نے طریقہ بیان کیا اور سارے صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ وہ تو رفع دین کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے حدیث کو مختصر کر دیا، مختصر حدیث کو لے کر دجالوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا امت کو، نبی کی حدیث پر آ رہا اور چھلا چلانا شروع کر دیا۔ کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے یار؟